صاحب پہلے تو 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر ہی آ جاتے ہیں سر. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹس میں پروگرام کیے تھے اور میں اس واحد کیس کو سمجھتا تھا کہ جو مضبوط کیس ہے عمران خان کے خلاف. لیکن آپ کی حکومت نے خود کیبنٹ میں وہ کیبنٹ والے اس فیصلے کو تحفظ دے کے نیب لا کے اندر اس کیس کا بیڑا گرک کر دیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انڈکلیئرڈ جو اثاثے یا اماؤنٹ یا ان کے وہ ایسٹس تھے ان کی وہاں انویسٹیگیشن کے بعد وہ ثابت نہیں کر سکے وہ فیملی کہ یہ ان کے ہیں یا لیگل ہیں، جس پر یہ قانون موجود ہے کہ وہ واپس اس ملک کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. اس میں فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دیکھیں نا، اب دو تین چیزیں ہیں. اب سلمان اکرم صاحب ٹھیک ہے وہ بات ہماری نہیں سنتے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ 2018 میں انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی اس وقت سے این سی اے پاکستان حکومت سے رابطے میں تھا اور بیک ڈور پہ سلمان شہزاد اکبر ان کو انہوں نے عمران خان کے بیاہ پہ وہ اسی بندے سے رابطے میں تھا جس کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، 240 کنال جو زمین ہے، یعنی ساری چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ آگے پیچھے ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اسی بندے سے آپ لے رہے ہیں جس کو یہ فائدہ پہنچنا ہے. برطانیہ میں ایک لا آیا تھا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، اس کے ساتھ یہ تحقیقات جڑی ہوئی تھی. تو اس میں ان کے 2 بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے. ایک وہ پراپرٹی تھی جو حسن نواز سے خریدی اس نے 1 ہائیڈ پارک، اور ایک دیگر پراپرٹی تھی. یہ ملا کے 190 ملین. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا خدا کی قدرت کہ آپ کسی لیے کنواں کھودتے ہیں اور خود گرتے ہیں. یعنی حسین نواز اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف این سی اے کو خط لکھا، ٹھیک ہے، ان کو کلین چٹ مل گئی، 2-2.5 سال لگے ان کو کلین چٹ ملی، اور اس معاملے پہ یہ خود اس میں سے پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے. اور دیکھیں نا، آپ نے اگر آپ کی کوئی دال میں کالا نہیں تھا، نیت خراب نہیں تھی، 6 نومبر 2019 کو معاہدہ ہوتا ہے، 29 کو پیسے آتے ہیں پہلی قسط، 3 دسمبر کو جا کے آپ کیبنٹ میں بند لفافہ پیش کرتے ہیں. بھئی آپ کو تو پتا تھا معاہدہ ہونے والا ہے. حکومت این سی اے پاکستان حکومت میں رابطے میں تھی پہلے دن سے. لیکن سر یہ کیس مکمل ہی نہیں ہے. نہ اس میں شہزاد اکبر کی تحقیقات ہوئی ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ فرح گوگی کی ہوئی ہے، نہ اس میں ملک ریاض کی کراس کوسچننگ ہوئی ہے. سر یہ دیکھیں نا، تو کیس تو آگے آپ کا چل ہی نہیں سکتا. ایون چیف جسٹس کی ہونی چاہیے تھی، ثاقب نثار کی. بالکل. اور اس میں دیکھیں گزارش ہے، اور دوسرا جو ظلم دیکھیں، یہ اب کیا کرتے کیا ہے، ہر چیز کو اسلامی ٹچ دے دینا ہے. یعنی میں اللہ معاف کرے یہاں آپ کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے ڈکیتی کروں اور وہاں سے تھوڑے سے پیسے سامنے مسجد میں دے دوں، کہوں نہیں میں تو مسجد تعمیر کر رہا ہوں. یار کیسی شرم. یعنی آپ نے اس کو سارے ان کی ذرا ٹرینڈ دیکھیں، انہوں نے سارا کچھ جوڑ دیا کہ سیرت النبی پہ ایک ہم بنا رہے تھے، یہ اس کے لیے اس کے خلاف ہے. یعنی اسلامی ٹچ دیا ہے نا جو اس ٹرسٹ کو، القادہ ٹرسٹ کو، یعنی کس رقم سے بنا رہے ہیں؟ 190 ملین سے جو ملے ہیں اس سے. جو اس میں بنیادی غلط اس لیے ہے کہ ایز پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اتھارٹی تھی کہ پبلک سیکٹر میں ایک القادر یونیورسٹی بنا دیتے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ کو کوئی روکنے والا، اور آپ نے ملک ریاض سے زمین لینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے ملک ریاض سے ہی لینے تھے جس کو آپ فائدہ دے رہے تھے. اور آپ کو یاد ہے ملک صاحب ایک فوٹیج وائرل ہوئی تھی اسی دوران شہزاد اکبر کی میٹنگ کی اور وہاں بیگز ایکسچینج کرنے کی، وہ آج بھی چلا کے دیکھیں، وہ اسی دوران. یعنی بتا دیں کیوں مل رہے تھے. یہ جگہ زمین بھی ملک ریاض کی ہے. ہاں جی. اور اس کی بلڈنگ عمارت کی تعمیر کے اوپر جو سڑک بنائی ہے وہ بھی ان کی ہے، انہوں نے بنا کے دی ہے، مین سڑک کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے. اس سے پہلے ایک 150 کنال زمین تھی بنی گالا میں، فرح گوگی کے نام پہ ٹرانسفر کی گئی تھی، لیکن بعد میں یونیورسٹی وہاں بنانے کا فیصلہ ہوا تو ادھر شفٹ ہو گئی. جی ادھر کر کے دی، پھر اس کو بعد میں اس کو بھی اور زلفی کو بھی نکال دیا گیا ٹرسٹ میں سے نکال دیا. یعنی آپ دیکھیں نا. اور اب بات رہی کہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپتے ہیں اور فیصلے آج کیوں نہیں ہو رہا صبح. میرا خیال ہے جج صاحب احتیاط کر رہے ہیں، محتاط ہیں، کیونکہ 3-4 دفعہ تو ہائر کورٹس کے ساتھ یہ ٹرائل کبھی کالا دم، کبھی دوبارہ سے شروع، کبھی یہ نہیں ٹھیک. انہوں نے اتنی ایڈجرنمنٹس ان کو دی ہیں، اتنا موقع ان کو دیا ہے، ایک گواہ کے لیے 15 دفعہ ایڈجرنمنٹ دی ہے کہ چلے آپ اس پہ بحث کر لیں. اور وہ اگر یہ محتاط ہے، مجھے لگتا ہے کہ یار چلے اگر یہ سننے نہیں آئے، ان کے وکلا نہیں آئے تو میں آج نہ سناؤں، میں 2-4 دن بعد سر 3ری دفعہ التوا ہوا ہے، تو جج صاحب کے لیے یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے تو فیصلہ دینا ہے. لیکن اس میں کچھ پولیٹیکل ڈائنامکس آپ کے جو ہے نا وہ آئی تھنک فیکٹر ان ہو رہے ہیں. سیاسی کارکن کے طور پہ میں بڑے وثوق سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں، مذاکرات کے ساتھ یا اس فیصلے کے کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں جڑی ہوئی، بالکل بھی.
سر آپ 24 سے 26 نومبر کے درمیان والے مذاکرات اگر سامنے رکھیں تو آپ ڈیل بھی دے رہے تھے، ڈھیل بھی دے رہے تھے. سر جی وہ انہوں نے ازیوم کیا کہ یہ کس قدر، یہ تو آپ خود سے ایکسپلین کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے مگر اس وقت جو موقف ریاست کا ہے، نہ 9 مئی نہ 26 نومبر نہ 190 ملین جیسے کیس، کوئی کچھ نہیں. 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہوگا وہی جو قانون کے تحت.